السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الحج والعمرة لله، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحج يهدم ما كان قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں. ان تمام انعامات کے اوپر جو سب سے عظیم انعام ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، وہ یہ کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی بندگی سے زیادہ کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کو ہر چیز کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، برتری دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی خدا کی بندگی کرنا، انسان کو اللہ کے حکم کو بجا لانا، یہی اس کا مقصد ہے. تو اگر انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اس کے اوامر کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ سب سے ہر دل عزیز اور یہ سب سے اچھی زندگی ہے اللہ کی نگاہ میں. ہم حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور شروع کے 10 دن، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، تو یہ ہیں اشہر حج، حج کے مہینے اور حج کے ایام. ان دنوں کی اور ان مہینوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت ہی خاص اہمیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کو، ان مہینوں کو خاص فوقیت عطا فرمائی ہے. ایک موقع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: والفجر ولیال عشر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی. والفجر، سو ٹائم کی قسم کھائیے، یہ فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولیال عشر، کہ یہ جو ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، تو وہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ وہ 10 راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. یہ شروع کے 10 دن، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، ان دنوں کے اندر خاص چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. لوگ بیت اللہ کے اندر ہوتے ہیں، حرم شریف کے اندر ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کا قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوتا ہے، اور لوگ حج جیسے عظیم ارکان کو ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کی خاص اہمیت رکھی ہے اور ان دنوں کے اندر خاص برکت رکھی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، ولیال عشر. تو یہ جو 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کے شروع کی، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت ہی عظمت ہے. ان 10 دنوں کے اندر غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی موقعوں سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتلایا، لیکن اس جگہ کے اوپر بطور خاص ذوالحجہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ذوالحجہ یہ بس شروع ہی ہونے جا رہا ہے 1-2 روز کے اندر، اور ہم اس ذوالحجہ کی فضیلت سے اور اس کی اہمیت سے اور اس کے عجائب سے ہم مستفید ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے آنے سے پہلے اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ ان دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام، اچھے اعمال کا اہتمام، لوگوں کے ساتھ غمخساری کرنا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکین اور بیواؤں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ یہ چیزیں تو ہر حال میں پسندیدہ ہیں، لیکن ان ایام کے اندر ان کی حیثیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم ایام ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حج جو کہ زندگی کے اندر ایک بار فرض ہوتا ہے، اور اس کے لیے دنیا کے لوگ اپنی جمع پونجی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جو اکثریت ہے وہ کوئی اتنی مالدار نہیں ہے۔ حج کے لیے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے ہیں، پھر آخر میں اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ حج کو ادا کر سکے۔ تو یہ حج، یہ پوری ان کی زندگی کی کمائی ہوتی ہے، اور یہ جو سفر ہوتا ہے یہ پوری زندگی کی ڈریم اور یہ خواب ہوتا ہے۔ تو جب آدمی حج کے اوپر جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، تو اس کی جو ڈریم ہوتی ہے، اس کا جو خواب ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور جا کر کے اللہ کے دربار میں اللہ سے لو لگاتا ہے، اور اپنی تمام پونجی کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اس کے ساتھ میں سرگوشی کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ممکن راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہاں جانے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں لو لگا کر کے، اس کے سامنے گریہ وزاری کر کے، اور عجز و انکساری سے اللہ سبحانہ کے سامنے پیش آ کر کے اس کی رضا کو حاصل کر لیں۔ یہی مقصد ہے، ورنہ تو پھر اتنا لمبا سفر کرنا، اور وہاں پہ فیملی کو، دوست و احباب کو، کام کو، تجارت کو، بزنس کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہاں جا کر کے نہ کچھ حاصل کرنا، یہ یقیناً بے معنی ہوگا اور یہ میننگ لیس ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مائیں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے متعلق فرمایا کہ من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس کسی نے بھی حج کیا جس کے اندر کسی طریقے کی بے راہ روی نہ کی، کسی طریقے کی بدعنوانی نہ کی، اس کے اندر فسق و فجور نہ کیا، تو یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ موقع فراہم کریں گے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ معصوم ہو جائے گا، وہ اس حالت پہ لوٹ جائے گا کہ جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ جس طریقے سے ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے، ایک نو مولود بچہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب حاجی حج کو کرتا ہے جس کے اندر کسی طریقے کا کوئی گناہ نہیں کرتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، تو ایسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معصوم قرار دیتے ہیں اور اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان، یعنی آدمی جب ایک عمرہ کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے،
العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ آدمی نے ایک عمرہ کیا اور پھر جب دوسرا عمرہ کرتا ہے، اس بیچ کے اندر کسی بھی طرح کی جو غلطی ہوتی ہے، گناہیں ہوتی ہیں، تو یہ جو دوسرا عمرہ ہے یہ ان تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور یعنی کہ وہ حج جس کے اندر کسی طرح کا کوئی فسق و فجور نہیں، وہ حج جس کے اندر کسی طریقے کی نافرمانی نہیں، وہ حج جس کے اندر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، ایسا حج جو گناہوں سے پاک ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے حج کی جو جزا ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ جنت کو قرار دیتے ہیں کہ حج مبرور یعنی کہ گناہوں سے آزاد حج، اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو جنت نصیب فرمائیں گے، جنت میں داخلہ دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک موقع سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو موقع عنایت فرمایا اور ان کو اسلام سے سرفرازی بخشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحج یہدم ما کان قبل، مطلب یہ کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے، اور انہوں نے ایک کنڈیشن لگا دی کہ میری کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی میری گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر میں اسلام لے آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحج یہدم ما کان قبل، کہ حج یہ وہ اطاعت ہے، یہ وہ فریضہ ہے کہ جو پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حج کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کا ازالہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کی اس اہمیت کے پیش نظر نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو پکاریں، لوگوں میں اعلان کریں، اور وہ لوگ جو ہے کہ نہیں حج کے لیے آئیں گے۔ اور چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں صدا لگائی، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک لوگ حج کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی امتیں آئیں سب نے حج کیا، اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے حج کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اس فریضے سے سب نے سرفرازی حاصل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حج سے متعلق بہت ساری ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کے اندر جو سب سے عظیم ہدایت ہے وہ یہ کہ حج کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارگی اور مساوات کا سبق دینا چاہا۔ حج اسلام کا عظیم الشان فریضہ جس کو لوگ ادا کرنے کے لیے پوری دنیا سے آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حج کے ذریعے سے انسانیت کے درمیان جو مساوات ہے اور ان کے درمیان جو یکسانیت ہے، اس حج کے ذریعے سے اس کو قائم فرمایا تاکہ لوگ اس دنیا کے اندر اس چیز کو دیکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ امیر ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، دھنی ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی کاسٹ کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، چاہے اس کا جو بھی کلر ہو، سب کے سب اللہ کے دربار میں آتے ہیں، سب مکہ مکرمہ آتے ہیں، مکے سے منی جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں۔ یہ تمام جو مقامات ہیں جہاں پہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے،
ان تمام جگہوں پہ جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ ایک لباس کے اندر ہوتے ہیں اور ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے. سارے کے سارے لوگ حج کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. سارے لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ خدا کو راضی کرنا، خدا کو خوش کرنا، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا. سب کا یہی مقصد ہے. جب انسان اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر اس کی طبیعت کو جلا ملتا ہے اور وہ یہاں پہ اپنے آپ کو بہت ہی موٹیویٹڈ محسوس کرتا ہے، بڑا ہی متحمس محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب محسوس کرتا ہے کہ اس میسج کے اندر، اس پیغام کے اندر یہ کوئی اکیلا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری دنیا کے جو انسان ہیں، یہ ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں، مختلف کلر کے اندر، مختلف طبقات کے لوگ اور مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف عادات ہیں، تقالید ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود سب کے سب ایک ہی مقصد کو لے کر کے آئے ہیں، وہ ہے حج کی ادائیگی. اور وہ چیز وہاں پہ بخوبی ہم دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ آنے کے بعد ایک وقت کے اندر اور ایک جگہ کے اوپر اور ایک ہی کام کرنا، اس سے بڑی مساوات کا درس کہیں اور نہیں مل سکتا. اس سے زیادہ ایکوالیٹی کا لیسن کہیں اور اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی على اعجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى. رواہ الامام احمد. مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا جو پرنسپل بتلایا اور جس کے اوپر مساوات کی بنیاد رکھی، وہ یہ کہ فرمایا کہ اے لوگو، ان ربکم واحد، کہ تمہارا رب ایک ہے، سب کا ایک ہے، جس نے سارے انسانیت کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے والد یعنی تمہارے باپ بھی ایک ہیں، اور وہ ہے آدم علیہ السلام. تو تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور یہاں پہ ایک خدا کی وجہ سے اور ایک والد کی ہونے کی وجہ سے کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی کے اوپر کسی طریقے کا ایڈوانٹیج نہیں ہے. لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عرب کو نان عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، یا کسی نان عرب کو عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک خدا کے پروردہ ہیں، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. ان کا باپ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام. تو جس کا خدا ایک ہے، جس کا خالق ایک ہو اور جس کے والد ایک ہوں، تو پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر فوقیت کیسی ہو سکتی ہے؟ اس کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی کے اوپر، کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی کسی طریقے کی فوقیت یا افضلیت یا ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے. اور فرمایا کہ ولا احمر علی اسود، کسی براؤن کو کالے کے اوپر یا کسی کالے کو براؤن کے اوپر، یا دوسری حدیث کے اندر کسی گورے کو کالے کے اوپر یا کسی کالے کو گورے کے اوپر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں سب برابر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو انسان پیدا کیا ہے، اور یہی انسان کی حقیقت ہے. ہم نے دنیا کے اندر آ کر کے دنیا بھر کے بھید بھاؤ اور ہم نے کلاسز بنا لیے ہیں، یہ کلاس اونچا ہے، یہ کلاس نیچا ہے، اور یہ کاسٹ کے لوگ بڑے اونچے مانے جائیں گے اور اس کاسٹ کے لوگ نیچے مانے جائیں گے. یہ سب ہماری ذہنی اختراع ہے، یہ سب ہماری دماغ کی اختراع ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا ہے، اور بحیثیت انسان سب کے سب برابر ہیں.
اور پھر اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا بالتقوی، یعنی کسی کو کسی کے اوپر فضیلت یا فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. مطلب کہ اگر کوئی آدمی دوسرے سے اگر اونچا ہو، بڑا ہو، برتر ہو، وہ صرف تقوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک آدمی وہ بڑا متقی ہے، ایک آدمی بڑا پرہیزگار ہے، ایک آدمی جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، ایک آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس سے میرا خدا ناراض ہوگا یا میرا خدا خوش ہوگا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے کیا کام کرنے کی ہیں اور کیا نہیں کرنے کی ہیں. جب آدمی کے دل کے اندر یہ داعیہ ہوتا ہے اور اتنی سوجھ بوجھ ہوتی ہے اور وہ اتنے تعمق کے بعد کوئی کام کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا شخص بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو بڑھاوا دیتے ہیں، ایسے شخص کو اہمیت دیتے ہیں. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے مکرم، تم میں سب سے معزز اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہے جس کے اندر خوف خدا ہو، جس کے دل کے اندر تقوی ہو. تو تقوی ہی معیار ہے، اور اسی تقوی کی وجہ سے انسان چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے. ہم جتنا ہی زیادہ تقوی ہوگا ہم اللہ کی نگاہ میں اتنے ہی بڑے ہوں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان دنیا کے اندر جب ہوتا ہے اس کو کوئی پوزیشن ہو جاتی ہے، کہیں سے کوئی لیڈرشپ مل جاتی ہے تو بڑا مگن ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم چوں دیگر نیست، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو بڑا 30 مار خان ہوں، ایسا جیسے میں نے کوئی بہت کچھ حاصل کر لیا، اور زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہاں پہ یہ ہے کہ اس چیز کی کتنی حیثیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز کتنے معنی رکھتی ہے. کیونکہ اصل تو مقبولیت اللہ کے وہاں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو پھر حضرت جبریل سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی محبت کرو، اور فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ تم سارے کے سارے لوگ اس بندے سے محبت کرو. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آسمان کے اوپر جتنے لوگ ہیں سب اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور نتیجتاً اس دنیا کے لوگ بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مقبولیت اس دنیا کے اندر بھی رکھ دیتے ہیں. تو اصل جو مقبولیت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کسی کو مقبولیت دیتے ہیں، کسی کو جو عزت دیتے ہیں وہ اللہ ہی دیتے ہیں. تو عزت اور ذلت سب کے سب اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اصل عزت اسی کی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اصل عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور یہ مومنوں کی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت کو دینے والے ہیں اور عزت کو لینے والے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو حج کا جو منظر ہوتا ہے، انسان جب وہاں پہ جاتا ہے، اتنی طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف عادات ہوتی ہیں، ان کی تقالید ہوتی ہیں، لیکن یہ سارے لوگ کس طریقے سے بھائی چارگی اور اخوت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے حج کو ادا کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی آدمی اس کی ذات سے کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائے. تو یہ جو الفت، یہ جو محبت، آپسی بھائی چارگی، یہ جو ہے یہ سب کی سب اللہ ہی کی وجہ سے ہے. اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو لوگوں کو دلوں میں الفت و محبت ڈالتے ہیں. اگر کوئی آدمی پوری دنیا کا خزانہ صرف کر کے بھی
اگر یہ الفت، یہ محبت اور لوگوں کے اندر بھائی چارگی اور جوڑ پیدا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، اور یہ جہاں پہ بھی انسان ہوتے ہیں ان کے درمیان بھائی چارگی جو اخوت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیداوار ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ الفت و محبت پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک ساتھ رہتے ہیں. حج جیسا عظیم منظر اور اتنی کلوز پروکسیمیٹی کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کا ہونا اور بہت ہی کم جگہ کے اندر رہنا سہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور جتنے طرح کے لوگ ہیں اتنے طرح کا مزاج ہے، لوگوں کے سوچنے کا انداز الگ ہے، ان کا رکھ رکھاؤ الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، سوچنے کا انداز الگ ہے. سب کچھ الگ ہونے کے باوجود بھی جب اس مقام کے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں پہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں فکر ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ آٹومیٹکلی ہو گئی ہیں، خود بخود ہو گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرمایا ہے. لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، باتیں تو بہت ساری ہیں. حج یہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے. انسان اپنی زندگی میں چاہے پہلا حج کرے یا اس کے بعد دوسرا تیسرا حج کرے، لیکن ہر حج پہلے حج سے الگ ہی ہوتا ہے، نرالا ہوتا ہے. ہر حج کے اندر ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، کچھ خاص چیزیں ملتی ہیں جو وہیں پہ ملتی ہیں، دوسری جگہ نہیں ملتی. کیونکہ حج ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے جہاں پہ ساری دنیا کے لوگ، سارے طبقات کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ آ کر کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور اتنا واسٹ ایکسپیرینس اور تجربہ اور پوری دنیا کی معلومات جو ہمیں وہاں پہ ملتی ہے، ایک جگہ پہ ایک وقت کے اندر وہ کہیں اور حاصل نہیں ہوتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حج یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے انسان کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ کرے. اگر اس کے پاس پروویژن ہے کہ حج کے نفقات کو وہ افورڈ کر سکتا ہے، حج کے اندر جو ایکسپنسز آتے ہیں اگر اس کے اندر افورڈ کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس کے جو حالات ہیں وہ حج پہ جانے کے لیے اجازت دیتے ہیں، اور اس کی صحت اچھی ہے، اگر اس کو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو حج پہ جانے کے لیے مانع بن رہی ہو، تو پھر ایسے انسان کو جتنی جلد ہو سکے حج کو کرنا چاہیے. حج اگرچہ عمر میں ایک بار فرض ہے، لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی ساری سہولیات سے ہمیں نوازتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اولین فرصت کے اندر ہم اس حج کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائیں. کیا معلوم آگے چل کر کے ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے. جو مال و زر اللہ نے آج دیا ہے کل وہ ختم ہو سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال تک ہمارا تصور نہیں تھا کہ اس سال یہ حالات ہو سکتے ہیں. یہ جو پینڈیمک ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے جو افراتفری کا عالم ہے، ساری دنیا لاک ڈاؤن میں چل رہی ہے، اور اس ماضی قریب کے اندر ایسا کوئی بھی ہمیں واقعہ نہیں ملتا کہ جہاں پہ حج کو اس طریقے سے ادا کیا جا رہا ہو کہ باہر سے لوگ آ ہی نہ سکتے ہوں. تو یہ سارے کے سارے حالات یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حج فرض ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ جتنی جلد ہو سکے تم اس حج کو کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم بیمار بھی ہو سکتے ہو، اور جو تمہارے پاس ٹرانسپورٹ کے جو وسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، تمہارے حالات بدل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی جلد ہو سکے ہم اس کو بچا لائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کے اس فریضے سے جتنی جلد ہو سکے
ہم سبکدوش ہو جائیں۔ حج یہ اسلام کا ایک عظیم پلر ہے، اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، یہ آخری ہے، یہ آخری وقت میں فرض ہوا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اگنور کریں، اس کو بھول جائیں یا اس کے ساتھ ہم تساہلی برتیں، بلکہ ہمیں جتنی جلد ہو سکے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حج کے اندر ایک چیز جو ہمیں اور دیکھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حج کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہوگا، ایک نہ ایک دن سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو، ہمارے کاروبار کو، اپنے دوست و احباب کو، سب کو چھوڑ کر کے جانا ہی ہے۔ تو جب آدمی حج میں جب جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنے بزنس کو چھوڑتا ہے، اور وہاں پہ جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتا ہے۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے یہ ٹریننگ ہے کہ آپ اکیلے رہ کر کے کیسے محسوس کرتے ہیں، کہ جب آپ اپنے سارے رشتہ داروں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو، اپنے کاروبار کو، بزنس کو جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ آپ موت کا مزہ چکھیں، آپ دنیا ہی کے اندر اس کا ایک تجربہ کر لیں، آپ کو ایک عملی مشق کرائی جاتی ہے۔ تو جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی جب حج پہ جاتا ہے، میدان عرفات کے اندر، منا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، جہاں پہ سارے حجاج ملینز کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، تو یہ یوم حشر یعنی کہ قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کرتا ہے، اس کی ایک ہلکی سی گلمس ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگ ایک ہی جگہ کے اندر موجود ہیں اور سارے کے سارے اللہ ہی سے لو لگا رہے ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالی کے ہی فرمان کو بجا لانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے ساری انسانیت، سارے لوگ ایک میدان میں ہوں گے، ایک جگہ میں ہوں گے، اور سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کے، اللہ سبحانہ و تعالی کے اوامر کے منتظر ہوں گے۔ تو حج کے اندر آپ کو اس کا ایک ہلکا سا منظر ملتا ہے، اور جب کل قیامت کے دن، اس دن تو ساری انسانیت کے لوگ ایک ہی جگہ پہ ہوں گے اور سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور سارے لوگوں کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں پہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے منتظر ہوں گے۔ تو حج کے اندر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ کل قیامت کے دن کیسا ہوگا، کیسا منظر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب کر رہا ہوگا، اور اس وقت میں ساری دنیا کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب کرنے کے لیے کوئی ایک کمرے میں لے جائے گا یا لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہم ہوں گے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے سامنے ہمارا نام پکاریں گے اور سب کے سامنے ہمارا حساب و کتاب کریں گے۔ ہم نے اچھے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، کسی کو دھوکہ دیا ہے، وہ جس کو بھی دھوکہ دیا ہے، کہیں پہ کوئی بھی غلط کام کیا ہے، کسی کے حقوق کی پامالی کی ہے، چاہے وہ اس کے جانتے ہوئے یا انجانے میں، یہ سارے کے سارے حساب و کتاب، ساری اکاؤنٹیبلٹی تمام لوگوں کی موجودگی میں ہوگی۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت میں کتنی شرمساری ہوگی۔ جس آدمی سے ہم جو چیز چھپانا چاہ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں اسی آدمی کے سامنے سوال کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے یہ سوچنے سمجھنے کا وقت ہے۔ میں آخر میں چلتے چلتے ایک بات بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم
أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي وفي رواية فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. مطلب یہ کہ جب تم ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لو اور تم کو قربانی کرنی ہے، تو اگر تمہیں قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر تم اپنا بال مت کاٹنا یا اپنے ناخن کو مت کاٹنا تا آنکھی تم قربانی نہ کر لو. تو جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اس کے بعد ہمیں اپنے بال کو، اپنے ناخن کو یا اپنے جلد کے کسی حصے کو کاٹنا نہیں ہے تاکہ ہم قربانی نہ کر لیں. Until we perform our sacrifice, we are not allowed to cut our hair or clip our nails or take anything from our skin. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ خاص حکم جو کہ صرف اور صرف یہ قربانی کے لیے، یہ ذی الحجہ کے اندر، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم آنے والے ہفتے میں ہم چند ہی روز کے اندر ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ عمل شروع ہوگا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کے اوپر عمل کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چیز کو سن رہے ہوں اور سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ کوئی نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم قرآن کی، حدیث کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتوں کو جب بھی ہم سنیں، ہمارے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر داعیہ ہونا چاہیے اس کے اوپر عمل کرنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن وہ محبت کا دعویٰ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ دعویٰ اسی وقت ثابت ہوگا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر کے مطابق عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، تب ہم صحیح مسلمان ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والے جو دن ہیں ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور چلتے چلتے یہ جو قربانی آ رہی ہے، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. جس طریقے سے بھی قربانی کا پروویژن اس نیوزی لینڈ کے اندر کیا جا رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے اندر حصہ لیں، کیونکہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے ثواب رکھے ہیں، اور یہ ہر فیملی کو چاہیے کہ اس کے اندر حصہ لیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا جا سکے. ہمارے اس ملک کے اندر جو بچے ہیں، جو فیملی ہیں، وہ اس قربانی کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں. ورنہ اگر ہم ان چیزوں سے لاپرواہی برتیں گے، کوتاہی برتیں گے، تو ہماری آنے والی نسل یہ سمجھ ہی نہ پائے گی کہ اسلام کے اندر کی قربانی کا بھی کوئی تصور ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان چیزوں کو آپ ہلکے میں نہ لیں، ان کو لائٹ نہ لیں، بلکہ ان کے اوپر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، اور اس پیغام کو آپ اپنی فیملی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر اس کو لے جائیں تاکہ سارے لوگ اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.